50 نیکیاں عطا کر دوں گا، 50 گناہ تیرے معاف کر دوں گا اور 50 درجے تیرے بلند کر دوں گا۔ اگر تو اسے رمضان شریف کے اندر پڑھے گا تو ایک حرف پہ 7,000 نیکیاں دے دوں گا، 7,000 گناہ معاف کر دوں گا اور 7,000 تیرے درجے بلند کر دوں گا۔ خانے کعبے میں بیٹھ کے پڑھے گا تو ایک حرف پہ 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کر دوں گا اور 1,00,000 گناہ معاف کر دوں گا، 1,00,000 درجے بلند کر دوں گا۔ اگر یہی قرآن جو ہے تو خانے کعبے کے اندر بیٹھ کر رمضان شریف میں پڑھے گا تو 70 لاکھ جو ہے تیری نیکیاں بڑھا دوں گا، 70 لاکھ تیرے گناہ معاف کر دوں گا اور 70 لاکھ تیرے درجے بلند کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ میں پہاڑ پہ نازل کر دیتا، یہ میں نے کوئی مولوی کی بات نہیں پڑھ رہا، کسی ذاکر کے قول نہیں پڑھ رہا، کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ میں جو ہے قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو خاشعا یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ متصدی آگ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ایک جو ہے غبارے کے اندر ہوا بھری جائے پھر اسے فل ہوا سے بھرا جائے، بھرتے چلے جائے تو وہ ایک وقت جو ہوگا وہ پھٹ جائے گا، اسے کہتے ہیں متصدی آگ۔ اگر یہ میں پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، لیکن اللہ یہ 8 سال کے بچے کے سینے میں ہے، اسے کچھ ہوتا نہیں ہے، بڑے اور بزرگوں کے سینے میں ہے، اسے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تو نے قرآن میں کہہ دیا کہ پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے 8 سال کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بزرگ کے سینے میں ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے میں نے اپنے نبی کے قلب میں اتارا، قلب سے ہوتا ہوا یہ امت تک پہنچا۔ نبی رحمت تھا، رحمت سے ہوتا ہوا جب دنیا میں پھیلا تو شفا اور رحمت بن گیا۔ سبحان اللہ، شفا اور رحمت بن گیا۔ میرے بھائیوں، اتنی بابرکت کتاب اللہ نے تورات اتاری اکٹھی ایک دم، اکٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کوہ طور پہ آؤ میں تجھے کتاب دوں گا، ساری کی ساری مکمل تورات اللہ نے بند کر کے کتاب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، ایک ایک تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دی۔ جب پھر انجیل کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنے جو ہے عبادت خانے میں آؤ میں تمہیں انجیل کتاب دوں گا، ساری کتاب اکٹھی دے دی۔ جب قرآن کی باری آئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا مقام اتنا اعلیٰ ہے، میں نے ان کو دی تھی بلا کر آؤ تو پھر دوں گا، تیرا مقام اتنا اعلیٰ ہے، تو پہاڑ پہ ہوگا قرآن پیچھے آئے گا، تو میدان میں ہوگا قرآن پیچھے آئے گا، تو بدر کے میدان میں ہوگا ببدر وانتم اذلہ، تو معراج پہ آئے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے محبوب قرآن تیرے پیچھے آئے گا، حتیٰ کہ تو امی عائشہ کے بستر پہ ہوگا قرآن وہاں آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور پھر 23 سال میں اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا، اتنے سال میں 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ وہ کتابیں اکٹھی آئی تھی اور آ کے بکھر گئی، ختم ہو گئی، یہ بکھرا ہوا آیا تو اللہ نے اکٹھا کر دیا، یہ بکھرا ہوا آیا اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ یا اللہ تو نے ہر جگہ پہ قرآن کا لفظ استعمال کیا، لیکن ایک جگہ پہ شروع میں جب تو نے کہا لا ریب فی، کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے، شک اور شبہ سے پاک ہے۔ یا اللہ جب تو نے چیلنج کیا تو پھر تو نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، پھر تو نے لفظ کتاب کا استعمال کیا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ جگہ جگہ پہ کہا یاسین والقرآن الحکیم،
الرحمن علم القرآن لو انزلنا هذا القرآن، جگہ جگہ پہ تو نے قرآن کا لفظ استعمال کیا. جب تو نے چیلنج کیا تو کتاب کہہ دیا. ذالک الکتاب، اللہ وجہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا منافق ہو سکتا ہے، دل کا کالا ہو سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ جو مولوی قرآن پڑھ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جو نبی کے پاس تھا، یہ وہ نہیں ہے جو صحابہ کے پاس تھا، یہ اس وقت کا قرآن نہیں ہے. اللہ نے شک اور شبہ ہی ختم کر دیا. وہ تو تھوڑا تھوڑا آیا تھا، جب نبی پر مکمل بھی ہوا تو کتاب کی شکل نہیں تھی. اللہ کو پتا تھا کہ منافق ایسی بات ضرور کر سکتے ہیں، دل کے کالے ایسے جو ہے میری کتاب پر انگلی ضرور اٹھا سکتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا ابھی کتاب بنی تھی، اللہ نے پہلے 14 صدیاں پہلے کہہ دیا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب ہے، یہی کتاب شک اور شبہ سے پاک ہے. اللہ نے 3 چیلنج کیے ہیں کافروں کو. کتنے چیلنج کیے ہیں؟ اللہ نے 3 چیلنج کیے ہیں کہ کافروں یہ میرا چیلنج پورا کر کے دکھاؤ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے یا جو نبی پڑھتا ہے کہ یہ کوئی جادوگر ہے، تو وہ 3 چیلنج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پورے قرآن کی کوئی مائی کا لال مثل پیدا کر کے دکھائے، یہ شرط کافر پوری نہیں کر سکے. تو اللہ نے دوسرا چیلنج کر دیا کہ کوئی جو ہے پورے قرآن میں سے 10 صورتوں کی مثال پیدا کر کے دکھائے، کوئی مثل بنا کر دکھائے. کوئی پھر وہ بھی کافر پورا نہ کر سکا تو اللہ نے فرمایا پورے قرآن میں سے صرف ایک سورت کی مثل بنا کے دکھاؤ. تو کافر پھر بھی ناکام ہو گئے. اللہ کے نبی اٹھے، سورت کوثر کو لکھ کر خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا کہ او کافروں اس چھوٹی سی سورت کی کوئی مثل بنا کے دکھاؤ. سبحان اللہ. کوئی کافر جو ہے اس کی مثل نہ بنا سکا، نہ آج تک اس کو کوئی بنا سکتا ہے، نہ آج تک اس کو کوئی بنا سکا. میرے بھائیوں یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ صدقہ جاریہ میں بھی آتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے 3 چیزیں جو ہیں انسان کے مرنے کے بعد کام آتی ہیں. یا اللہ وہ کون سی ہیں 3 چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتلائی؟ فرمایا ایک قرآن ہے جو قبر میں کام آئے گا، ایک قرآن ہے جو قبر میں کام آئے گا. دوسرا ہے نفع بخش علم. نفع بخش آپ کے اس کی زبان سے جو کسی کی آیت نکلی، اس نے آگے والے نے عمل کیا، کوئی ایسی چیز آپ نے بتا دی، نفع بخش علم جو ہے آگے پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا. تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. پھر نیک اولاد کیا ہے مسلمانوں؟ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. وہ چاہے فرض نماز بھی پڑھے گی تو والدین کو ثواب جائے گا، فرض نماز بھی پڑھے گی تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا اور اس کے والدین کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. حافظ قرآن کا اتنا مقام ہے کہ میرے بھائیوں اللہ فرمائے گا کہ یہ جو ہے اونچی گردنوں والے کھڑے ہیں، ان کو سونے کل قیامت والے دن کہ ان کو سونے کے تاج پہنا دو. ساری دنیا خلقت جو ہے کھڑی ہوگی، پیچھے مڑ کر دیکھے گی کہ یہ کن کو سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے. جب ان کو پھر قریب لایا جائے گا لوگ حیران ہوں گے کہ یہ ڈاکٹروں کے والدین ہیں یا انجینئروں کے والدین ہیں، دنیا کے بڑی بڑی ڈگریاں لینے والوں کے والدین ہوں گے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ ان کے والدین نہیں ہیں. ڈاکٹروں کی ڈگری ہیں جو ہیں دنیا تک رہ گئی ہیں، انجینئر کی ڈگری دنیا تک رہ گئی ہے، MBBS کی ڈگری دنیا تک رہ گئی ہے. یہ سارے دنیاوی کاغذ تھے. یہ میرے پاس وہ آئے ہیں جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچوں نے قرآن حفظ کیا. پھر اللہ فرمائے گا تمہاری شان ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، میں اتنی شان والا ہوں تو یہ ابھی بھی تمہاری شان کے یہ تاج لائق نہیں ہے. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس میں جو ہے ہیرے لگا دو، ان تاج میں ہیرے لگاؤ اور لوگوں کو دکھاؤ. جب ہیرے فرشتے لگائیں گے تاج کے اندر تو وہ تاج جو ہے سورج سے زیادہ چمکے گا. سبحان اللہ. تاج کیا ہے؟ سورج سے زیادہ چمکیں گے. ایک شخص فوت ہوا، اسے جب علاقے والوں نے دفنایا، قبر میں رکھا، مٹی ڈالی تو قبر میں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. قبر میں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے وہاں دفنانے والے. وہ حیران ہے، عام سا آدمی ہے، نہ حافظ قرآن ہے نہ عالم دین ہے، اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ اس کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے.
وہ فوراً دوڑے ہیں اس کی گھر کی طرف. تو اس کی ایک بیوی ہے, بیوی سے پوچھا اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے, تمہیں تو پتہ ہوگا. اس نے کہا یہ نماز پڑھتا تھا. مولویوں نے کہا نماز تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی, کوئی اور عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں ایک عمل ہے, میری شادی کو 45 سال ہو گئے, اس کے ساتھ 45 سال ہو گئے ہیں. اس کا عمل ایک ہے جو روز صبح کی نماز کے بعد یہ وہ عمل کرتا ہے, وہ وضو کرتا ہے, قرآن کو اٹھاتا ہے, لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہر لائن پہ ہر سطر پہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر کہتا ہے یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا, یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا, یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا, تیرا سارا قرآن سچا ہے. اور میرے مسلمانوں اسی عمل کی وجہ سے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث مبارکہ کے اندر ہے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے 3 نام آتے ہیں. کتنے نام آتے ہیں؟ 3 نام آتے ہیں. ایک ہے اللہ, ایک ہے رحمان, تیسرا ہے رحیم. 3 نام, ایک ذاتی نام ہے, 2 صفاتی نام ہے. ایک ذاتی نام ہے, 2 صفاتی نام ہے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا, 15 سال کے بعد اس کے بچے نے جو ہے پیچھے دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں اس کی قبر سے عذاب ختم کر دو. فرشتوں نے اللہ سے سوال کر لیا یا اللہ یہاں اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی نیک عمل نہیں کیا, کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا, تو اسے جو ہے اللہ اس پہ قبر پہ عذاب ختم کیسے کر دیں. اللہ نے فرمایا اس کے بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے, میں نے اس کی اپنے ناموں کی لاج رکھتے ہوئے اس کی قبر سے عذاب ختم کر دیا. سبحان اللہ, اس سبحان کی قبر سے عذاب ختم کر دیا ہے. مسلمانوں آج ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ خرافات ہیں. پہلے تو ہم اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, سینوں میں بسانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے بھائیوں اس میں اتنی برکت ہے کہ دیکھو 8 سال کا بچہ بھی اسے سینے میں دبا لیتا ہے. 8 سال کا بچہ بھی سینے میں رکھتا ہے, حفظ کر لیتا ہے. تو آپ یہودیوں کے پاس جائیں, عیسائیوں کے پاس جائیں, ان کی اپنی کتاب ان سے حفظ نہیں ہوتی. پہلی تو وہ مکمل ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی ہیں. انا لہو لحافظون, اس کا محافظ میں خود ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے اس کتاب کا محافظ جو ہے میں خود ہوں. پھر یہ کس رات نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اتنی بابرکت رات میں نازل ہوا. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ان کے جو ہے پہلے دور جو امتیں تھیں ان کی جو ہے عمریں اتنی زیادہ تھیں, کسی کی 450 سال, کسی کی 500 سال, کسی کی 950 سال. وہ جب عبادتیں کرتے ہوں گے تو ان کا کتنا درجے بلند ہو جائیں گے جنت کے اندر, ان کو کتنا فائدہ ملے گا. ہماری عمریں تھوڑی ہیں تو ہمارے تو اعمال تھوڑے ہوں گے, جنت میں ہمارے درجے تھوڑے ہوں گے. اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرنا, ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. اس رات میں جو عبادت کر لے گا, اس رات کو جو پا لے گا, اس کی عبادت کا جو ہے اجر اتنا ہے کہ 83 سال بنتے ہیں اور کچھ مہینے اوپر. ایک رات کی عبادت جو ہے 83 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا کرنا. ایک رات کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر اللہ جو ہے اس کا اجر عطا فرما دے گا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہے. کس راتوں میں؟ آخری عشرے کی تاک راتوں میں. اب وہ خوش قسمت انسان وہ ہوگا جس نے تاک راتوں میں عبادت کی ہوگی. بدبخت وہ انسان ہوگا جس نے اس تاک راتوں کو بھی ضائع کر دیا ہوگا, اس تاک راتوں کو بھی جو ہے ضائع کر دیا ہوگا. جب کل قیامت والے دن جنت میں فیصلہ, جنت کا فیصلہ ہو جائے گا, جو جنت میں جانے والے جنت میں پہنچیں گے, اللہ فرمائے گا میں تمہیں خوبصورت آواز سناؤں. جنتی کہیں گے یا اللہ خوبصورت آواز سنا دیجئے. اللہ فرمائے گا داؤد علیہ السلام ان کو اپنی زبور سناؤ. کئی 1000 سال ان جنتیوں کو جو ہے آواز آتی رہے گی, کئی 1000 سال وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پہ جھومتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ فرمائے گا اس سے بھی خوبصورت آواز سناؤ. اللہ اس سے بھی خوبصورت آواز ہے. اللہ فرمائے گا ہاں اس سے بھی خوبصورت آواز ہے کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین جنتیوں کو سناؤ.
تو جب جنتی سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے، جنتی سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے، کئی ہزار سال یہ کانوں میں آواز آتی رہے گی، اس کی سر ایسی نکلے گی کہ جنت کے پتے آپس میں جب آواز سے ٹکرائیں گے سر اور بھی زیادہ مزید بڑھتی چلی جائے گی، جنتی خوش ہوتے چلے جائیں گے، پھر اللہ کہے گا اس سے بھی خوبصورت آواز سناؤ، جنتی کہے گا یا اللہ اس سے بھی خوبصورت آواز ہے، اللہ فرمائے گا ہاں اس سے بھی خوبصورت آواز ہے، تمہارا رب تمہیں خود سورہ رحمان سناتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا رب سبحان اللہ تمہیں خود سورہ رحمان سنائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر جنتیوں کو اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر قرآن شریف پڑھتے تھے تو کافر کہتے تھے اس کا قرآن نہ سنو، کانوں کے اندر جو ہے روئیں دے دو، لا تسمعوا، یہ قرآن ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس کا قرآن نہ سننا، اس کے قرآن میں کوئی جادو ہے، جو بھی سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، جو بھی سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو فیل دوسی نامی شخص مکے کے اندر آیا، ابو جہل کا مہمان بنا، اس وقت وہ اسلام نہیں لایا تھا، تو فیل دوسی جب مکے کے اندر آیا ابو جہل نے کہا خبردار ایسے نہ رہنا، جتنے دن بھی رہو گے کانوں کے اندر روئیں ڈال کے رہنا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسا جادو کرتا ہے، ایسا کلام پڑھتا ہے، جب وہ کلام پڑھتا ہے سننے والا اس کا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو جاتی ہے، ماں بیٹی سے جدا ہو جاتی ہے، اس کے کلام میں کوئی ایسا اثر ہے، اس نے جو ہے روئیں ڈالنی، آخر کار ایک دن گلی سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے کانوں میں تھوڑی سی آواز پڑی، مزہ آنے لگ گیا، اس نے کانوں سے روئی نکالی اور سنتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، آخر کار پھر واپس ابو جہل کے پاس چلا گیا، تو جھوٹ بولتا ہے، اس کا کلام اس کا نہیں اس کے رب کا ہے، سبحان اللہ یہ کلام اس کا نہیں اس کے رب کا ہے۔ تو پہل دوسری نے بھی کلمہ پڑھ لیا، پہل دوسری نے جبیر بن مطعم وہ بھی ایسے مکے میں تشریف لائے، تو وہ بھی کانوں میں روئیں ڈال کے رہے، اللہ کے نبی نماز کی حالت میں سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے، سورۃ طور کی والطور باقی ترابی مذکور، اس سورت کی تلاوت فرما رہے، جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے الفاظ سنے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کورونا سے کیا ڈرنا، کورونا کوئی چیز قرآن کے آگے نہیں ہے، موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، تو میرے بھائیوں موت کسی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، زندگی جس کے آج ہم تب و دو میں لگے ہوئے ہیں، اس کو بنانے کی خاطر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی جتنے بھی آئے انہوں نے اس زندگی کی نفی کی ہے، یہ زندگی کی کیا یہ نفی کی ہے، میرے بھائیوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے، حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے، اللہ نے کہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اللہ نے کیا کہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، دنیا کی زینت سراسر دھوکہ ہے، آج ہم اسی کے اندر بن گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں زندگی صرف اتنی ہے جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، جیسے پانی کا بلبلہ پھٹے گا تو زندگی ختم، اور آنکھوں کے اوپر جیسے آنسو ہوتا ہے، بس زندگی اتنی ہے، آنکھوں کے پلکوں کے اوپر آنسو لٹکا ہوا وہ کتنی دیر ٹھہرے گا، ایسے نیچے گرے گا، زندگی بس اتنی ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، آج آپ بیٹھے ہیں، بڑی بابرکت لوگ ہیں آپ، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، جیسے یہاں قرآن شریف پڑھا گیا، حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ اور اللہ کی جیسے یہ محفل سجی ہوئی ہے، اللہ سیم ایسے ہی اوپر محفل سجا دیتا ہے، ایسے ہی اوپر محفل لگا، میرے فرشتوں وہ میرا ذکر کر رہے ہیں تم ان کا ذکر کرو، وہ میرا ذکر کر رہے ہیں تم ان کا ذکر کرو۔ میرے بھائیوں حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ 950 سال کی زندگی آپ کو کیسے لگی، انہوں نے فرمایا میں ایسے لگی ہے جیسے میں ایک دروازے سے گزرا ہوں پھر دوسرے دروازے سے باہر ہو گیا، بس میری زندگی یہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول و منظور
فرما آمین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین۔ یا اللہ ہم تیری بھری محفل میں ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو گناہوں کو یا اللہ خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما یا اللہ تیرے سامنے اس مسجد کے اندر قرآن شریف ختم ہوا ہے یا اللہ اس کا ثواب خاص طور پر میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ اس قرآن کا ثواب محلے کے جتنے بھی افراد فوت ہوئے ہیں یا اللہ مرد اور عورتیں جتنے بھی فوت ہوئی ہیں یا اللہ ان سب کی ارواح کو پہنچا یا اللہ انہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ ان کی آخرت کی منظر کو آسان فرما یا اللہ ان قرآن کی آیات کا ثواب ایک ایک حرف کا ثواب یا اللہ محلے کے جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے یا اللہ ان سب کی ارواح کو پہنچا یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو قرضوں میں مبتلا یا اللہ انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما یا اللہ اس بری مرض سے محفوظ فرما یا اللہ اس بری مرض سے محفوظ فرما کرونا جیسی مرض سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ بری بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی حفاظت فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ یا اللہ ہمارے عاصم بھائی کو صحت عطا فرما یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما یا اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا اللہ اس رمضان کا بابرکت مہینہ ہے یا اللہ ہماری دعا کو قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان حاضر ہیں ان کے جائز حاجات کو قبول فرما یا اللہ ان کی روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ان کے ہر کام میں خیر و برکت و خیر و عافیت عطا فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ اس مسجد کے لیے جنہوں نے بھی جتنی بھی امداد کی ہے اور اس ختم شریف میں جتنا بھی تعاون کیا یا اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ان کے رزق اور مال اور جان میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ان کے گھر اور مال اور اولاد میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ